بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: کس صحابی کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب ملا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے تانبے کے چشمے کس نبی کے لیے نازل کیے تھے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے تانبے کے چشمے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے نازل کیے تھے۔ سوال: جنت میں کل کتنے دریا ہیں؟ جواب: جنت میں کل 4 دریا ہیں۔ قرآن مجید کی کون سی سورت نماز میں پڑھنا لازمی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا لازمی ہے۔ سوال: کیا بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب: حدیث میں بھی ایسے موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے جہاں رشتہ مضبوط کرنے یا فتنہ فساد کو روکنے کا مقصد ہو، مثلاً بیوی کو راضی کرنا یا جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن یہ جھوٹ نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوال: قرآن مجید میں کس درخت کا ذکر آیا ہے جو جنت میں بھی موجود ہے؟ جواب: قرآن مجید میں طوبہ کے درخت کا ذکر آیا ہے جو جنت میں بھی موجود ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس کی قبر بنائی گئی تھی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے ہابیل کی قبر بنائی گئی تھی۔ سوال: کون سے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ سوال: ایک مچھر ایک وقت میں کتنے انڈے دے سکتا ہے؟ جواب: ایک مچھر ایک وقت میں 200 انڈے دے سکتا ہے۔ سوال: نیلسن منڈیلا کس ملک کا صدر تھا؟ جواب: نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کا صدر ہے۔ سوال: حنفی حضرات کس امام کی تقلید کرتے ہیں؟ جواب: حنفی حضرات امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ سوال: اسلامی سن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی سن کو ہجری سن یا ہجری تقویم کہتے ہیں۔ سوال: اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: اسلامی مہینوں کے نام یہ ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ سوال: نماز کے دوران چھینک کے آنے پر الحمدللہ کہنے سے کیا گناہ ہوتا ہے؟ جواب: الحمدللہ کہنا مستحب ہے، لیکن اسے دل میں کہنا چاہیے تاکہ نماز میں خلل نہ ہو۔ سوال: نماز کے دوران چھینک کے جواب میں دوسرا نمازی یرحمکم اللہ کہے یا نہیں؟ جواب: نماز کے دوران چھینک کے جواب میں دوسرا نمازی یرحمکم اللہ نہیں کہے گا، کیونکہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کیسے طے پائی تھی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے نبی کی سب سے چھوٹی اور محبوب بیٹی تھیں۔ حضرت علی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت فاطمہ کے لیے بہت سے صحابہ کرام نے رشتہ بھیجا، مگر ہمارے نبی نے ہر ایک کا رشتہ انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ حضرت فاطمہ کا نکاح
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو۔ حضرت علی خود نبی کریم کے پاس آئے اور اپنا رشتہ پیش کیا۔ اس وقت حضرت علی کی مالی حالت کمزور تھی، مگر ان کی محبت اور ایمان کی قوت بہت مضبوط تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے رشتے کو قبول کیا اور حضرت فاطمہ کو ان کے نکاح میں دے دیا، اور نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حق مہر کے لیے زیادہ رقم نہ تھی، تو انہوں نے اپنا زرہ فروخت کر کے حق مہر ادا کیا۔ مہر کی رقم 400 درہم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نکاح کی دعا فرمائی اور اس موقع پر خاص دعائیں کی۔ نکاح کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی سادگی، محبت اور قربانی کی بہترین مثال تھی۔ ناظرین، میری ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔